السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیاری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کا جو ایک معروف ترین استعارہ ہے وہ چاند بھی ہے، اور ہمارے شعراء نے محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی، تو بڑا ایک جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت استعاراتی نظام ہے ہمارے ادب کا۔ تو اگر ہم سائنس کی طرف دیکھتے ہیں تو سائنس تو جو ہے وہ چاند پر پہنچ بھی گئی ہے، اور جیسے کہ ابھی ہمارے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ چاند کا جو جنوبی قطب ہے وہاں پر لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے، جبکہ سافٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن چکا ہے۔ تو اس کامیابی پر ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ بالکل پیش کرنی چاہیے۔ تو سر، اگر ہم اپنے ملکی نظام کی بات کریں، خاص طور پہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، اس میں ایسی کیا خرابی ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ اتنا پیچھے ہے کہ ہم ابھی چاند تک نہیں پہنچے؟ کہ ہم ابھی تک چاند تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ فیض کا مصرع ہے نا، چونکہ آپ نے شاعری میں تشبیہاتی نظام کے حوالے سے بات کی ہے کہ یوں سجا چاند کہ جھلکا تیرے انداز کا رنگ۔ چاند ظاہر ہے کہ اردو شاعری کا جو ایک جمالیاتی تشبیہاتی نظام ہے اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن آج آپ کا سوال ذرا اور نوعیت کا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ایسی کیا بات ہے۔ اچھا دیکھیں، تعلیمی نظام سے زیادہ میرا خیال ہے کہ جو تعلیمی ماحول ہم نے تشکیل دیا ہوا ہے اس پہ ایک نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ جو چاند تک وہ پہنچے ہیں تو خلا کا یہ جو سفر ہے یہ ہم نے ان سے 7-8 برس پہلے شروع کیا تھا۔ یعنی ہمارا جو اسپارکو ہے یہ 1961 میں یہ ادارہ قائم ہوا، ڈاکٹر عبدالسلام کی نگرانی میں، وہ اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے، اور 1962 میں ہم نے پہلی جو ایک خلا میں شٹل بھیجنی تھی رہبر کے نام سے وہ بھی بھیجی، 2 بار بھیجی، یعنی یہ سفر ہم نے ان سے پہلے شروع کیا۔ لیکن اس وقت موضوع ہمارا یہ نہیں ہے۔ آپ نے جو تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں تعلیم جو ہوتی ہے نا یہ علم دینے کا عمل صرف نہیں ہوتا۔ بالکل، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو تعلیم کی ٹرم ہے یا انگریزی میں جو ایجوکیشن کی ٹرم ہے یہ بعد کی چیزیں ہیں، یعنی اس سے پہلے جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ تہذیب کی تھی۔ بالکل، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں مؤدب بچے پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب آپ کہیں گی کہ مؤدب تو میں بھی ہوں، آپ میرے استاد ہیں تو میں آپ کا ادب کرتی ہوں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں مقطع قسم کے طالب علم پسند نہیں تھے۔ مقطع یعنی جن کی قط و برید کر دی گئی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ قط و برید پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ جو نوجوانوں کی یا طالب علموں کی جو تخلیقی صلاحیت ہے یا تحقیقی استعداد ہے اس کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں۔ چلیں ہم بہت زیادہ کوئی ایسی بحث میں نہیں جاتے، آپ نے ایک بہت سادہ سی بات سنی ہوگی کہ جو شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ شرارتی بچوں سے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کچھ بننا ہے۔ ہمارے تعلیمی ماحول میں بچوں سے شرارت چھین لی گئی ہے اور نوجوانوں سے جو ان کی تخلیقی اور تحقیقی استعداد تھی وہ چھین لی گئی ہے۔ ہم نے ان پہ حد درجہ پابندیاں جو ہے نا وہ ہم نے عائد کر دی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، مضامین کی ایک تحدید ہے، اس طرح کے کچھ مسائل یعنی ہم نے اپنے ماحول میں، اور یہ صرف تعلیمی ماحول کی بات نہیں ہے، ہم نے پورے سماجی ماحول میں جو ایک بات پیدا کر لی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بولنے نہیں دینا۔ سوال جو قائم کرنا ہے یا سوال اٹھانا ہے اس کی جو استعداد ہے وہ اس سے ہم نے کم سے کم کر دی ہے۔ اب چونکہ ہمارے تعلیمی ماحول میں جو سوال ہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اردو ادب کی جستجو میں رالف رسل نے تو جو نظام تعلیم ہے ہمارا اس کو ایک عبارت میں بند کیا ہے کہ سنو، مانو
اور دہراتے رہو. یعنی میں نے آپ کو ایک بات کہی، آپ نے سن لی اور آپ نے بغیر کوئی سوال اٹھائے اسے مان لیا. اب جب آپ ٹیچر بنی ہیں تو آپ نے جو بات میری سنی تھی اور مانی تھی اسے دہرا دیا. تو جب آپ تعلیمی ماحول میں اس طرح کا کلچر آپ ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر ایک بات میں کتنے پروگراموں میں کر چکا ہوں، اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرا تکیہ کلام ہی بن گیا ہے، کہ آپ نے جو تخلیق کی جتنی سرگرمیاں تھیں وہ اپنے تعلیمی ماحول سے آپ نے نکال دی ہیں. بالکل. آپ نئی نسل سے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ یہ نہ کر لے، ہماری نئی نسل یہ نہ کر لے. تو جب آپ یونیورسٹیوں تک کی تعلیم میں اس طرح کی آپ ان پہ پابندیاں عائد کرتے ہیں تو پھر ذہن جو ہے وہ کشادہ نہیں ہوتے. تو پھر آپ اردو شاعری کے استعارہ چاند تک تو رہتے ہیں، لیکن وہ جو چاند تک رسائی ہے وہاں تک آپ کے لیے جو امکانات ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. بلکہ وہ جو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو ان سے 7-8 برس پہلے یہ سفر شروع کیا تھا، تو وہ بچپن میں جو آپ نے کچھوے اور خرگوش والی کہانی سنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم شاید شروع میں تیز دوڑے تھے، تو اس کے بعد شاید ہم سماجی طور پر جیسے کوئی ہم کو ہانپنا شروع ہو گئے، ہماری ترجیحات بدل گئیں. تو اس میں پھر یہ تھا کہ جب ہماری ترجیحات بدلی ہیں تو ہم نے نئی نسل کے مزاج کو بھی بدلنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نظام سے زیادہ تعلیمی ماحول میں جو تخلیقی سرگرمیاں ہیں انہیں ابھارنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کسی نوعیت کا جو خوف اور خطر والی بات ہے اسے ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. یاد رکھیں، بڑے لوگ، بڑی اقوام، بڑے سماج، بڑے معاشرے رسک لیتی ہیں. جب تک آپ رسک نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. تو اگر آپ زندگی کے ڈھرے کو ایسے ہی گزاریں کہ آپ چاہیں کہ آپ کے لیے زندگی جو ہے وہ موٹر وے کی طرح ہو، وہ ہائکنگ کی طرح نہ ہو، وہ پہاڑی رستہ نہ ہو، تو پھر آپ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. اور جب آپ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ خلا تک نہیں جا سکتے. بالکل. آپ بلکہ زمین پر بھی نہیں رہ سکتے، آپ زمین کے اندر کہیں دب جاتے ہیں. بالکل. بہت خوبصورت، بڑے عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور بہت سارے جو ہمارے معاشرتی پہلو ہیں خاص طور پہ تعلیمی نظام کے حوالے سے ان پہ آپ نے بہت اچھے سے روشنی ڈالی. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیقی جانب. آج ہم بات کریں گے افضل گوہر کے حوالے سے. افضل گوہر کا تعلق سرگودا سے ہے. عہد حاضر کے معروف شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کے شعری مجموعوں میں اچانک، رمق، ہجوم، ہم قدم، اور آپ کا جو تازہ شعری مجموعہ وہ شائع ہوا ہے وہ ہے جھلک کے عنوان سے. تو سر، آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں؟ ان کے تازہ مجموعے جھلک سے ہم نے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. نہ جانے کیسی میری جاں میں آگ جلتی ہے، نہ جانے کیسی میری جاں میں آگ جلتی ہے، کہ سانس لوں تو گریباں میں آگ جلتی ہے. بہت خوب. کہ سانس لوں تو گریباں میں آگ جلتی ہے. دکھا رہا ہے مجھے کیوں کسی چراغ کی لو، دکھا رہا ہے مجھے کیوں کسی چراغ کی لو، ابھی تو دیدہ حیراں میں آگ جلتی ہے. واہ واہ. ابھی تو دیدہ حیراں میں آگ جلتی ہے. بہت خوب. سنبھال رکھا ہے کیسا کسی کا غم میں نے، سنبھال رکھا ہے کیسا کسی کا غم میں نے، کہ اشک اشک سے مژگاں میں آگ جلتی ہے. واہ، بہت خوب. کہ اشک اشک سے مژگاں میں آگ جلتی ہے. بہت خوب. قریب آنے لگے ہیں میری رہائی کے دن، قریب آنے لگے ہیں میری رہائی کے دن، یہ دیکھ دیدہ زندہ میں آگ جلتی ہے. یہ دیکھ دیدہ زندہ میں آگ جلتی ہے. ہمارے شہر کی حالت نہ پوچھئے صاحب، ہمارے شہر کی حالت نہ پوچھئے صاحب، ہر ایک قلب پریشان میں آگ جلتی ہے. ہر ایک قلب پریشان میں آگ جلتی ہے. پھسل رہا ہے اندھیرا ادھر ادھر گوہر، پھسل رہا ہے اندھیرا ادھر ادھر گوہر، یہ کس کی چشم فروزہ میں آگ جلتی ہے. یہ کس کی چشم فروزہ میں آگ جلتی ہے.
نہ جانے کیسی میری جاں میں آگ جلتی ہے کہ سانس لوں تو گریباں میں آگ جلتی ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی عمدہ غزل آج آپ نے سامعین کی نظر کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں، تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج کی کتاب تحقیقی نوعیت کی ہے اور دلچسپ نوعیت کی ہے، اور ایسی کتاب جو ایک دوسری کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کے شعری مجموعے ظاہر ہمارے جو ناظرین ہیں ان جانتے ہیں کہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز یہ اردو کے مجموعے ہیں، کچھ فارسی کے مجموعے، اور اب یہ جو ان کے اردو اور فارسی کے مجموعے ہیں وہ الگ الگ کلیات میں منظر عام پہ آئے ہیں۔ لیکن اقبال کی اپنی زندگی میں کچھ کتابیں ایسی شائع ہوئیں اقبال سے متعلق کہ ہمارے ناظرین ان سے آگاہ نہیں ہیں۔ مثلا اقبال کے نام سے احمد دین نے ایک کتاب لکھی تھی اقبال کی زندگی پر اور اقبال کے کلام پر۔ اسی طرح سردار امراؤ سنگھ مجیٹھا اور نواب ذوالفقار علی، ان کی ایک مشترکہ کاوش ہے، وہ انگریزی کی تصنیف ہے۔ اسی طرح ایک نیرنگ خیال کے نام سے نمبر آیا تھا، اقبال نمبر، اقبال نے اپنے بعض خطوں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ راوی کی بھی ایک کوشش ہے جو گورنمنٹ کالج لاہور کا رسالہ ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے کلیات اقبال، یہ اس کا تنقیدی جائزہ ہے۔ یعنی یہ میں نے جو ساری تمہید باندھی ہے کہ اقبال کی زندگی میں کچھ کتابیں ایسی ہیں اقبال پر جن سے ہمارے ناظرین آگاہ نہیں ہیں۔ تو کلیات اقبال مولوی عبدالرزاق صاحب نے 1924 میں اقبال کی اجازت کے بغیر، چونکہ ان کے مداح تھے، تو انہوں نے یہ کلیات اقبال جو ہے وہ شائع کر دی۔ تو یہ ایک کتاب ہے علامہ اقبال کے فکری و فنی ارتقاء کے جائزے پر مشتمل، ڈاکٹر محمد رمضان طاہر کاشمیری صاحب کی۔ اس پہ انہوں نے اس کلیات کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ یہ جب دیکھتے ہیں تو بہت اس کے اندر دلچسپ نکات آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے چونکہ بادزاں ظاہر اسی زمانے میں بانگ درا بھی شائع ہوئی، تو بانگ درا میں نظمیں کیسے شائع ہوئیں اور کلیات اقبال میں نظمیں کیسے شائع ہوئیں، متون کا فرق کیسے تھا، عنوانات کا فرق کیسے تھا۔ تو یہ کوئی 396 صفحات پر مشتمل کلیات ہے اور 136 صفحات کا اس کے اندر ایک وقیع دیباچہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلیات ہے اس میں نظمیں 99 ہیں، غزلیات 26 ہیں، متفرقات 8 ہیں، اور نکات جو ہے اس میں کچھ اقبال کا فقاہیہ کلام بھی شامل ہے۔ تو کل تعداد 2581 اشعار کی ہے۔ یہ جو تنقیدی تجزیہ کیا ہے جناب محمد رمضان طاہر کاشمیری صاحب نے، تو اس میں ایک صفحے پر جیسے میں نے بھی بتایا کہ بعض نظموں کے عنوان جو بانگ درا میں ہمیں نظر آتے ہیں، خصوصاً اس کے طبع اول میں، تو کلیات اقبال میں کیسے ہے، جیسے حمالہ بڑی مشہور نظم ہے، تو اس میں جو کلیات اقبال میں عنوان ہے وہ کوہستان حمالہ ہے۔ اسی طرح صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایثار صدیق کے عنوان سے پہلے یہ نظم آئی تھی۔ اس طرح مرزا غالب صرف غالب کے نام سے آئی تھی۔ تو اسی طرح غلام قادر روہیلہ یہ ایک نظم ہے، تو یہ اس میں جو نظم چھپی تھی وہ زوال حمیت کے عنوان سے یہی نظم چھپی تھی۔ اسی طرح بچوں میں ایک بڑی نظم مقبول ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو یہ کلیات اقبال میں شجر ملت کے نام سے یہ نظم شائع ہوئی۔ تو یہ کتاب اس کلیات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ ہے۔ تو اس کو اگر ہم اس کے ابواب کو دیکھتے ہیں تو دیباچے کے بعد اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے کہ اقبال کی 2 معاصر اشاعتوں کا تعارف و پس منظر، دوسرا ہے اقبال کی 2 معاصر اشاعتوں میں شامل کلام کا تقابلی مطالعہ، اور پھر متروکات بانگ درا کی روشنی میں اقبال کے فکری و فنی ارتقاء کا جائزہ۔ دیکھیے جو ایک بڑا شاعر ہوتا ہے تو اس کے اندر جہاں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑا شعر کہا ہے، وہاں اس کے اندر یہ بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی ایسے لمحے میں کوئی ایسا شعر کہہ دیا ہے جو میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، یا وہ شعر تو اچھا ہے لیکن اس کا جو اسلوب اظہار ہے وہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کلیات میں تو وہ جو ابتداء میں جیسے ان کو یاد تھا مولوی عبدالرزاق صاحب کو، یا جیسے رسالوں میں کلام شائع ہوا تھا تو انہوں نے ویسے شائع کر دیا، لیکن بانگ درا میں تو اقبال نے
بہت مصروں کی کانٹ چھانٹ کی ہے اور بعض نظمیں اور غزلیں جو ہے وہ ان کو ترک کر دیا جو بعد میں باقیات شعر اقبال میں منظر عام پہ آئی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کلیات کے حوالے سے بہت ہی اہم کتاب ہے کلیات اقبال مرتب عبدالرزاق علامہ اقبال کے فکری و فنی ارتقاء کا جائزہ, اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد رمضان طاہر کاشمیری. بہت خوبصورت اہم ترین کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.